مصر کے بادشاہ عیان بن ولید مملوکی نے ایک رات خواب دیکھا 7 فربہ گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیاں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا، 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیاں کا اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالیوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھیلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی، تعبیر کو سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا، زلیخا کو بھی بلایا اور ان سب سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خاش للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور زلیخا کو بھی کہنا پڑا کہ اصل بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑے عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیے گئے تو بادشاہ مصر عیان بن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا، پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر، باوجود یہ کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا، مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر اس سے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے، اور غلہ بمع بالیوں کے محفوظ رکھا جائے، اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔
اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے ارد گرد کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، اور تیرے یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا، اور یوسف کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے، اور پھر 1 سال کے بعد بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، اور تلوار و مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر بٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا، اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور خود بھی مثل رعایا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔